ذوق یقی میں محمد شمیم ذوق یقی میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں مجاز عقلی کی، اور اس سے پہلے ہم مجاز لغوی اور مرسل پڑھ چکے ہیں، اور اس کلاس کے آخر میں ہم مجاز عقلی، لغوی اور مرسل کے درمیان فرق بھی دیکھیں گے کہ الفاظ میں کیا ہیر پھیر ہے اور معنی میں کیسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب ایگزام کے اندر ایسے کوئی کویشچنس آئے تو ہم وہاں کنفیوز نہ ہوں۔ اس لیے کہ جو ممتحن ہوتا ہے الفاظ سے بہت زیادہ کھیلتا ہے، تو ہم کو پریشانی ہو جاتی ہے، وہاں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ عقلی ہے یا لغوی ہے یا مرسل ہے، تو ہم اس کو سمجھنے والے ہیں اچھی طریقے سے۔ اس سے پہلے بتا دوں کہ میں نے علم معانی کا جو چیپٹر ہے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے، طلبی اور غیر طلبی تک ہم پڑھا چکے ہیں۔ اس سے پہلے خبر کو ہم نے پڑھایا تھا، کلام کی 2 قسمیں، انشاء اور خبر، پھر خبر کو ہم نے بتایا، اس کے مقصد بتایا، مخاطب کے 3 حالات سب پڑھا چکے ہیں۔ پھر انشاء کو بھی ہم نے طلبی غیر طلبی میں بانٹ دیا ہے۔ اب اگر آگے بھی اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے تو آپ کمنٹ کر دینا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی اور کوئی ضرورت ہے اب اور آگے پڑھنے کی، اس لیے کہ اس سے زیادہ کویشچنس اس میں کبھی آئے نہیں ہیں، صرف 2-3 پوچھا گیا تھا۔ ایک بار خبر کا فائدہ کہ تحسر اور استرحام ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی سارے فائدے، لیکن آپشن میں وہی تھا تو وہی صحیح تھا۔ آپ جا کے ایک بار دیکھ لینا کہ خبر کا فائدہ کیا ہے، اور ایسے ہی مخاطب کے حالات پوچھے تھے، 3 ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جانے دیے تو ہم کو پتہ ہے خبر اور انشاء آتی ہے، بٹ نہیں، آپ اگر نہیں پڑھے رہیں گے تو مخاطب کے حالات اگر نہیں جانیں گے تو نہیں بتا پائیں گے آپ۔ ایک بار ضرور ایک نظر مارنا ساری تعریف پہ، یہ میرا مشورہ اور صلاح ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو کہ ہم نے اس طریقے سے چیزوں کو واضح کیا ہے کہ اگر ایک بار آپ دیکھ لیں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ تیاری کرنی تو ہے ہی، لیکن کس طریقے سے اس کو پھر یوٹیلائز کرنا ہے۔ یعنی تیاری آپ نے کر لی، پڑھ لیا تو بس کیا ہو گیا؟ نہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو کنیکٹ کرنا ہے، اس کو ریلیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، جوڑا لگانا ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ میں کر کے یاد رکھنا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے، وہ ان کی کتاب ہے۔ کل عام وانتم بخیر، یہ کس کی کتاب ہے؟ کل عام وانت حبیبتی، یہ کس کی کتاب ہے؟ تھوڑا کمنٹ کر کے بتا دینا، دیکھیں پڑھ رہے ہو کہ نہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی مطلب کر کے دیکھا کریں کہ کون کس کا ہے، کون کس کا نہیں ہے، پہلی دیوان کس کی ہے، قالت لیہ سمرہ کس کا ہے، یہ کب آیا، اغانِ الحیات یہ کب آئی، ایسے دیکھا کریں۔ اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں اس چیزوں کو پڑھنا ہے تو کویشچنس کیسے آتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ویڈیو ایک بار آپ ضرور دیکھنا، آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم نے کنٹری وائز شعراء و ادبا کا ایک سیریز چالو کیا تھا، جس کے اندر ہم نے سوریہ، عراق اور تونس کے ادبا کو پڑھا چکے ہیں۔ عنقریب جو لوگ باقی ہیں ان کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے جلد پہنچ جائے گی، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں کہ دیکھیں یہاں سے چیزیں آپ کو صرف پڑھنا نہیں پتہ چلے گا، پڑھنا تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور ہم بھی بتاتے ہیں، لیکن ہم پڑھا کیسے جاتا ہے یہ بھی بتاتے ہیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اس کو یہاں سے پڑھو، اس کو یہاں سے پڑھو، اس کو ایسے پڑھو، اس کو ویسے پڑھو، یہاں سے ایسے آتا ہے، وہاں سے ویسے آتا ہے۔ تو ٹرکس بھی ہم بتاتے ہیں کہ یاد کیسے کرو گے، یہ چیز مشکل ہے تو اس کو کیسے یاد کرو گے، وہ مشکل ہے تو اس کو کیسے یاد کرو گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے آپ کا جاننا کہ کس چیز کو کس طریقے سے آپ میمورائز کریں اور اپنے ذہن کے خانے میں اس کو محفوظ کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ یہ NTA UGC نیٹ JRF 2020 کا پریویس ایئر کویشچن ہے، ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ، اس کو ضرور دیکھنا۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں پڑھنا کیسے ہے، PYQs کرنا کیسے ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنے PYQ کو کر کے اپنی تیاری کو وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری تیاری کتنی ہے اور ہمیں کتنی کرنی چاہیے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اس کو ضرور دیکھنا۔ یہ عراق کے جو شعراء تھے ان کے بارے میں نے ویڈیو بنا دی ہے، تو یہ بھی موجود ہے، یہ بھی دیکھ لینا۔ اسی طریقے سے جو لوگ سوریہ کے ہیں ان کے بارے میں بھی ویڈیو ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ چینل سے جا کے۔ اور بلاغہ کا یہ ٹاپک جو کہ بہت سارے کتابوں میں نہیں ہے، ہم نے اس کو بھی 2-3 جگہ سے پڑھا دیا ہے اس طریقے سے کہ آپ ایک بار دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے اور کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ رد العجوز علی الصدر، جس کو تصدیر بولا جاتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ علم بدیع کا یہ چیپٹر ہے اور محسنات لفظیہ کے اندر آتا ہے، تو لفظیہ میں کون آتا ہے اور معنویہ میں کون آتا ہے، اس فرق کو بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جیسے توریہ، طباق، مقابلہ، ٹھیک ہے، توریہ، طباق، مقابلہ، اور ادھر جو ہے محسنات لفظیہ میں جو آنے والا ہے وہ ہے جناس، سجع اور اقتباس، جو کہ شامل نہیں ہے ہمارے اس میں، لیکن رد العجز علی الصدر ہے۔ تو اس طریقے سے لفظیہ اور معنویہ دونوں یاد رکھنا آپ۔ دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں آپ کو تاریخ ادب عربی کے جو حقائق ہیں اس کو میں فقہا اور اشعار کے ذریعے سے یاد کرواؤں گا۔ تو بہت ہی شاندار ویڈیو ہے، 2-3 ویڈیو اس پہ آ چکی ہے، اشعار کے بارے میں بھی اور فقہا کے بارے میں، جس میں ہم مزاح و شاعری کے ذریعے سے
آپ کو چیزوں کو سمجھاتے ہیں اور آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت ہی اچھی ویڈیو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں بنا چکا ہوں 2-3 ایپیسوڈ اور وہ کنٹینیو رہے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ یہ ہے مجاز عقلی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو پڑھیں گے، سب سے پہلے اس کا قاعدہ پڑھیں گے اور قاعدے کو قاعدے سے پڑھیں گے تاکہ کوئی دقت نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہم قاعدے کو قاعدے سے نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کو ایگزام میں پریشانی ہو جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاعدہ یہاں پہ ہے المجاز العقلی۔ المجاز العقلی هو اسناد الفعل او ما في معناه الى غیر ما هو له لعلاقة مع قرینة مانعة من ارادة الاسناد الحقیقی۔ ٹھیک ہے، الفاظ کے تعریف کو آپ ضرور دیکھیں، یہیں سے یہ لوگ کھیلتے ہیں، تو آپ بھی یہاں سے انہیں کھیلنے سے منع کریں کہ ہمیں یاد ہے، آپ اس طریقے سے ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، المجاز العقلی هو اسناد الفعل او ما فی معناه، ٹھیک ہے، اسناد الفعل او ما فی معناه الى غیر ما هو له لعلاقة مع قرینة مانعة من ارادة الاسناد الحقیقی۔ الاسناد المجازی یکون الى سبب الفعل او زمانه او مکانه او مصدره او باسناد المبنی للفاعل الى المفعول او للمبنی للمفعول الى الفاعل۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے اس کا۔ اب ہم اس کو وضاحت کرتے ہیں اچھے سے۔ دیکھیں، کہنے کہ المجاز العقلی ہوا اسناد الفعل، مجاز عقلی وہ فعل یا معنی فعل، یا جو فعل کے معنی میں ہو، جس کو معنی فعل کہہ سکتے ہیں، کہ وہ فعل یا معنی فعل کی غیر، دیکھیں ما ہوا لہو، ما ہوا لہو کی طرف نسبت کرنا ہے، فعل یا معنی فعل کی غیر ما ہوا لہو، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ نہیں بنایا گیا ہو، اس کی طرف نسبت کرنا ہے کسی علاقے کی وجہ سے، ایسے قرینے کے ساتھ جو اسناد حقیقی مراد لینے سے مانع ہو۔ اب اسناد مجازی کہہ رہے ہیں کہ فعل کے سبب الفعل، فعل کے سبب یا فعل کے زمانے یا فعل کے مکان یا فعل کے مصدر کی طرف ہوتی ہے۔ اسناد مجازی فعل کے سبب یا فعل کے زمانے یا فعل کے مکان یا فعل کے مصدر کی طرف ہوتی ہے۔ سبب، زمانہ، مکان، مصدر سب ہو گیا۔ او باسناد المبنی للفاعل الى المفعول اب المبنی للمفعول الى الفاعل، یا مبنی للفاعل کی نسبت مفعول کی طرف یا مبنی للمفعول کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے۔ یہاں سے مبنی للفاعل الى المفعول اور مبنی للمفعول الى الفاعل ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ اسناد جو ہوتا ہے، مجازی اسناد کہاں جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں یہاں سے مصنف۔ اب ہم چلتے ہیں، اس کی وضاحت کو پڑھیں گے اور ایک ایک کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مصنف نے 2 کا سیٹ بنایا ہوا ہے وضاحت میں، تو ہم 2 کو پہلے پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، الامثلہ، قال المتنبی یصف ملک الروم بعد ان هزمه سیف الدولہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، متنبی کے بارے میں، خبر کے بارے میں، کہ اگر متنبی نہیں ہوتا تو سیف الدولہ کے فضائل اور اس کے جو اکرام ہیں، اس کی جو کارنامے ہیں، اس سے لوگوں کی کان نہ بھرتے۔ تو بیسیکلی متنبی جو ہے اس کو فیمس کرنے والا ہے، تو متنبی جب بھی آ جائے تو سیف الدولہ جان جانا کہ وہی آنے والا ہے۔ قال المتنبی یصف ملک الروم بعد ان هزمه سیف الدولہ ویمشی به العکاز فی الدیر تائبا وقد كان یأتی مشا اشقر اجردا۔ ٹھیک ہے، متنبی روم کے بادشاہ کا حال، ٹھیک ہے، یصف ملک الروم، روم کے بادشاہ کا حال بیان کر رہا ہے، جبکہ اس کو سیف الدولہ نے شکست دی، جب ہرا دیا تو کیا بولا، ویمشی به العکاز فی الدیر تائبا وقد كان یأبا مشا اشقر اجردا، کہ متنبی نے روم کے جو بادشاہ ہے اس کی حالت کو بیان کیا ہے جب سیف الدولہ نے اس کو شکست دی تھی، جب ہرا دیا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ویمشی به العکاز، ایک ٹیڑھی لاٹھی اس کو لے کر چل رہی تھی عبادت خانے میں، تائباً، ٹھیک ہے، تو یہ بول رہا ہے وقد کان یأبا مشا اشقر اجردا، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب متنبی اس کا مذاق اڑا رہا ہے بیسیکلی، کہ اس کو ایک ٹیڑھی لاٹھی اس کو لے کر چل رہے تھے عبادت خانے میں، مین وائل وہ توبہ کر رہا تھا، مطلب کہ جب کہ وہ توبہ کر رہا تھا، یہ بتانا چاہ رہا ہے اس کو، اور جب کہ وہ اس سے پہلے انکار کر رہا تھا کم بال والے سرخ گھوڑے کی چال چلنے سے، تو جب ہار گیا تو پھر تو مجبوراً اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ یہ متنبی اس کی وضاحت کریں گے ابھی جو مصنف علیہ الرحمہ میں اپنی کتاب میں۔ تو یہاں پہ بنا عمرو بن عاص مدینۃ الفسطاط،
کہ مدینہ فسطاط بنایا ہے عمرو بن عاص نے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو میں بتاؤں کہ اگر جینوں کا آپ نے پی وائی کو کیا ہوگا یا آپ نے ایگزام دیا ہوگا تو یہ کویشچن پوچھا تھا من بنا مدینہ فسطاط. تو اگر آپ بلاغہ بھی پڑھے ہوں گے تو یہاں سے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی چیز نقصان نہیں دیتی ہے. علم ہے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ ضرور کام آئے گا، ضرور فائدہ آئے گا. آپ ایک بار پڑھنے سے نہیں ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ میرا کس جگہ پر کام آئے گا. تو اگر آپ ایجوکیشن سے ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں تو علم کو آپ غنیمت سمجھیں. موقع ہے تو پڑھیں، نہیں ہے تو تعریف پر اکتفا کریں، لیکن ایک سرسری نظر ہر کسی پہ ضرور ڈالنا. چلتے ہیں ہم اس کو وضاحت کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انظر الى المثالين الاولين تجد ان الفعل في كل منهما اسند الى غير فاعله فان العكاز لا يمشي والامير لا يبنى وانما يصير صاحب العكاز ويبنى عمال الامير ولكن لما كان العكاز سببا في المشاء والامير سببا في البناء اسند الفعل الى كل منهما. کہ سمپل کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دو مثالوں میں شروع کی غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ فعل جو ہے نسبت کیا گیا اپنے غیر فاعل کی طرف، اس لیے کہ لاٹھی چلتی نہیں ہے اور امیر بناتا نہیں ہے، بلکہ لاٹھی والا چلتا ہے اور امیر کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، بادشاہ کے جو مزدور ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. تو یہاں پہ لیکن جو عکاز ہے وہ سبب ہے چلنے میں اور امیر جو ہے وہ سبب ہے بنانے میں، اس لیے فعل کی جو نسبت ہے وہ سبب کی طرف کر دی گئی، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اگلے اگزامپل کی طرف. بالکل ایزی، آپ سمجھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اگر بولیں گے بادشاہ نے تاج محل بنایا تو کیا وہ خود جا کے اپنے ہاتھ سے بنائے گا؟ بادشاہ نے نہر کھودی تو کیا جا کے فاوڑا لے کے خود کھودے گا؟ نہیں، بلکہ کارندے وغیرہ بناتے. نہار الزاہد صائم ولیلہ قائم، اور اسی طریقے سے ازدحمت شوارع القاہرہ. کہہ رہے ہیں کہ عبادت گزار کا جو دن ہے روزہ، ٹھیک ہے، عبادت گزار کا جو دن ہوتا ہے روزہ ہے اور اس کی رات ہے جو قیام کرتی ہے. تو جو عبادت گزار کا دن ہوتا ہے یا عبادت گزار کا دن روزہ سے ہے، مطلب کہ اس کا جو دن ہے روزہ سے بولے تو وہ دن میں روزہ رہتا ہے اور اس کی رات قیام کرتی ہے بولے تو رات میں خود قیام کرتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم وضاحت بھی پڑھ لیں گے اس کی ایک مرتبہ. اور جو قاہرہ کی جو سڑکیں ہیں بولے تو جو روڈس ہیں وہ ٹرافک کی وجہ سے جام ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ایک دم چکا جام ہے. اب دیکھتے ہیں کتنی زیادہ بھیڑ لگ گئی ہے، وہ نیچے چل کے دیکھتے ہیں کتنا بھیڑ ہے. تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں ثم انظر الى المثالين التاليين تجد ان الصوم اسند الى ضمير النهار والقيام اسند الى ضمير الليل والازدحام اسند الى الشوارع. ٹھیک ہے، اس کو ایک بار پڑھ سکتے ہیں، ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں فٹافٹ. مع ان النهار لا يصوم بل يصوم من فيه والليل لا يقوم بل يقوم من فيه والشوارع لا تزدحم بل يزدحم الناس بها بل فالفعل او شبهه في هذين المثالين اسند الى غير ما هو له والذي سوغ ذلك الاسناد ان المسند اليه في المثالين زمان الفعل او مكانه. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بعد والی دو مثالیں ثم انظر الى المثالين التاليين، بعد والی جو دو مثالیں اس میں صوم کی نسبت نہار کی طرف اور قیام کی نسبت لیل کی طرف کی گئی ہے اور ازدحام کی نسبت شوارع کی طرف کی گئی ہے. حالانکہ دن روزہ نہیں رکھتا، رات قیام نہیں کرتی اور سڑکیں بھیڑ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، سڑکیں بھیڑ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اب اس کو کریں سڑکیں بھیڑ نہیں کرتی بلکہ دن میں اور رات میں رہنے والا صیام و قیام کرتا ہے، روزہ رہتا ہے اور رات میں تہجد وغیرہ پڑھتا ہے اور سڑکوں پر لوگ بھیڑ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سڑکوں پر لوگ بھیڑ کرتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب آگے اور ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. فالفعل، یہاں تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ فالفعل، تو یہاں سے جو فعل ہے یعنی دونوں مثالوں میں فعل یا شبہ فعل کی نسبت ہے غیر حقیقی فاعل کی طرف ہے. فالفعل او شبہہ، یعنی فعل اور شبہ فعل کی نسبت جو ہے دیکھیں اسند الی غیر ما هو له. ٹھیک ہے، تو جو فعل ہے یا شبہ فعل کی نسبت ہے غیر حقیقی فاعل کی طرف ہے اور جس نے، ٹھیک ہے، والذی سوغ ذلک الاسناد ان المسند الیہ فی المثالین زمان الفعل او مکان. ٹھیک ہے، اور کہتے جس چیز نے اس چیز کو وضاحت کی ہے، اس کو کہتے جس چیز نے اس اسناد کو جائز قرار دیا ہے وہ یہ کہ مسند الیہ دونوں مثالوں میں فعل کا زمانہ ہے یا فعل کا مکان ہے. سوغ ذلک الاسناد ان المسند الیہ فی المثالین زمان الفعل او مکان ہے، فعل کا زمانہ ہے یا اس کا مکان ہے جس نے اسناد کو جائز قرار دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلے دو مثالوں کی طرف، 5 اور 6 پھر 7 اور 8، اس کے بعد ختم ہے، زیادہ ہے نہیں. تو جد جدو کا و قد کدو کا، ٹھیک ہے، جد جدو کا و قد کدو کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. اور حتیہ کے بارے میں دع المکارم لا ترحل
لبغیتها وقعد فإنك أنت الطاعم الکاسی. تو سب سے پہلے جو ہوگا جد جدو کا وقد کدو کا، چھوٹی سی عبارت ہے تو پوچھ سکتے ہیں تمہاری کوشش کامیاب ہوئی، برابر ہوئی، جس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ کی کوشش محنت رنگ لائی، اور تمہاری سخت محنت جو ہے وہ سخت ہوئی. وقد کدو کا، جد جدو کا وقد کدو کا، آپ کی کوشش کامیابی لائی یا آپ کی کوشش محنت رنگ لائی اور آپ کی محنت جو ہے وہ سخت ہوئی. قد کدو کا، آپ کی جو کوشش تھی، ٹھیک ہے، رنگ لائی، محنت جو تھی وہ سخت ہو گئی اور آپ نے زیادہ محنت کو بڑھا دیا. اسی طریقے سے حطیہ نے کہا دع المکارم لا ترحل لبغیتها وقعد فإنك انت الطاعم الکاسی. دع المکارم، چھوڑ دو، دع مطلب چھوڑنا، ٹھیک ہے. مکارم اور فضائل کے جو کام ہیں آپ چھوڑ دو اور ان کی طلب میں سفر نہ کرو. لا ترحل، سفر مت کرو، بھاگو مت، تگودو مت کرو اس کی سفر میں. بولے تو سفر کا سینس ہے کہ مطلب اس کی طلب میں اپنے آپ کو پریشان مت کرو. وقعد فإنك انت الطاعم الکاسی، اور بیٹھے رہو اس لیے کہ تم بیٹھ کر کھانے اور پہننے والے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ طنز کر رہا ہے اس طریقے سے. اب ہم چلتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اب وفی المثال الخامس اسند الفعلان جد وقد الى مصدرهما ولم يسندا الى فاعليهما. وفی المثال السادس يقول الحطية لمن يهجوه، دیکھیں ٹھیک ہے، حجو کی ہے. وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، فهل تظن أنه بعد أن يقول لا ترحل لطلب المكارم يقول له إنك تطعم غيرك وتكسوه؟ لا، إنما أراد أقعد كلا على غيرك مطعوما مكسوا فاسند الوصف المسند للفاعل إلى ضمير المفعول. ٹھیک ہے، بس اس کو چلتے ہیں، اتنا تیز پڑھنے سے تو حیرا وغیرہ کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے. خیر کیا کیا جائے، سب چیز کو اتنی وضاحت کریں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. اس وجہ سے ہم آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا. کتاب بھی ہم نے گروپ میں بھیج دیا، ٹیلی گرام پہ نہیں ہو تو آ جاؤ ٹیلی گرام پہ. تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا کہ کیا کہا تھا. اس کو دیکھ کر کہنا ہے کہ دونوں، دیکھو مثال الخامس میں دونوں جو فعل ہیں جدہ اور قدہ، ٹھیک ہے، جدہ اور قدہ دونوں فعل کی اسناد ان کی مصدر کی طرف کی گئی ہے، ان کے مصدر کی طرف کی گئی ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کی گیا ہے. جدہ اور قدہ جو فعل ہے ان کی جو اسناد ہے مصدر کی طرف کی گئی ہے، ان کے حقیقی فاعل کی طرف اسناد نہیں کی گئی ہے، الی فاعلیہما. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وفی المثال السادس، اور چھٹی مثال میں حطیہ شاعر اس شخص سے کہہ رہا ہے جس کی وہ حجو کر رہا ہے، جس کی وہ حجو کر رہا ہے. حطیہ شاعر اس شخص سے کہہ رہا ہے جس کی وہ حجو کر رہا ہے. تو اس سے وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ وقعد فإنک الطاعم الکاسی. تو آپ کیا سوچیں گے کہ حطیہ اس کو یہ کہنے کے بعد کہ تم مکارم و فضائل کی طلب میں تگودو نہ کرو، سفر نہ کرو، اب اس سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دوسروں کو کھلانے اور پہناتے ہو نہیں، دوسروں کو کھلاتے اور پہناتے ہو نہیں. یہاں پہ مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں غیرہ کا یہاں پہ، یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے بیسیکلی کہ ایسا نہیں ہے حطیہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ دوسروں کو کھلاتے نہیں ہیں، پلاتے نہیں ہیں، بلکہ حطیہ نے بہت ہی مطلب ایک طنزیہ انداز میں یہاں پہ حجو کی ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے جو مطلب حطیہ ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اور اس کے تگودوں میں آپ سفر مت کرو. مطلب بولے تو اس کو طلب میں ایسا مت کرو، یہ آپ سے ہونے والے نہیں. جسے بولتا ہے تم سے نہ ہوگا یہ، تو یہ آپ سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی مراد جو ہے یہ ہے کہ تم دوسروں پر بوجھ بن کر بیٹھے رہو، تم دوسروں پر بوجھ بن کر بیٹھے رہو، تم کھلائے جاؤ گے، پہنائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ یہ دیکھو یہ والا مطعوما مکسوما فاسند الوصف المسند للفاعل الى ضمیر المفعول. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مکارم چھوڑ دو تو یہ مطلب ہے کہ آپ کھلاؤ پلاؤ نہیں، یا آپ کھلاتے پلاتے نہیں ہو، نہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دوسروں پر بوجھ بن کر بیٹھے رہو، تم کھلائے جاؤ گے، پہنائے جاؤ گے. تو یہاں پہ ایک طنز کر رہا ہے. اس میں مبنی للفاعل وصف کی اسناد مفعول کی ضمیر کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے، فاسند الوصف المسند للفاعل الى ضمیر المفعول. مبنی للفاعل وصف کی اسناد نسبت مفعول کی ضمیر کی طرف کی گئی ہے، الى ضمیر المفعول. اب ہم چلتے ہیں 7ویں اور 8ویں اگزامپل کی طرف. وقال تعالی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وقال تعالی إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا. تو یہ دونوں آیتیں ہیں اور ہم اس کی وضاحت کو چلتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو دیکھیں یہاں پہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے وضاحت کی ہے، وفی المثالین الاخیرین جاءت کلمہ مستورہ بدل ساتر ومأتیہ بدل آتی
فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل وإن شئت فقل أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل. یعنی یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخری دونوں مثالوں میں مستور ساتر کی جگہ اور ماتیہ آتی کی جگہ استعمال ہوا ہے، تو اس میں مفعول کو اس میں فاعل کی جگہ استعمال کیا گیا. آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں ساتر ماتیہ اور مستور، یہ دیکھیں ماتیہ اور آتی، تو یہ مستور اور یہ ماتی اور ساتر اور آتی، یعنی مطلب بیسکلی بولنا تھا ساتر اور بولنا تھا آتی، لیکن مستور اور ماتی بولا گیا، مطلب کہ اس میں مفعول کو اس میں فاعل کی جگہ استعمال کیا گیا. اگر آپ چاہیں اس کو دیکھیں فاستعمل فإن شئت وإن شئت، اگر آپ چاہیں فقل تو آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ بھی چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مفعول کو اس میں فاعل کی جگہ استعمال کیا گیا، اور اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسند الوصف المبنی للمفعول الى الفاعل. ٹھیک ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں مفعول کو اس میں فاعل کی جگہ استعمال کیا گیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبنی للمفعول وصف کی فاعل کی طرف اسناد کر دی گئی ہے. مبنی للمفعول وصف کی فاعل کی طرف اسناد کر دی گئی ہے. تو یہ اس کی وضاحت تھی. اب ہم دیکھتے ہیں مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا وضاحت کی ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کی وضاحت کو بھی سمجھیں گے. فأنت ترى من الأمثلة كلها أن أفعالا أو ما يشبهها لم تسند إلى فاعلها الحقيقي بل إن سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره وأن صفات كانت وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، بہت وقت نہیں ضائع کرتے ہیں. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں یہاں سے بھائی صاحب. دیکھو اگر آپ دیکھیں گے من الامثلہ تمام مثالوں میں، مذکورہ، ٹھیک ہے، اگر آپ تمام مثالوں میں دیکھیں گے کہ افعال یا شبہ افعال کی اسناد حقیقی فاعل کی طرف نہیں کی گئی ہے، حقیقی فاعل کی طرف نہیں کی گئی ہے، بلکہ فعل کے سبب یا فعل کے زمانے یا فعل کے مکان یا اس کے مصدر کی طرف کی گئی ہے، یا کچھ ایسے صفات ہیں جن کی اسناد مفعول کی طرف ہونی چاہیے ان کی نسبت فاعل کی طرف کر دی گئی، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے. اور دیگر بعض ایسے صفات ہیں جن کا حق یہ تھا کہ ان کی اسناد فاعل کی طرف ہو، مفعول کی طرف ان کو کر دیا گیا ہے. جن کا کیا حق تھا، یجب ان تسند الی الفاعل، تو یہ مفعول کی طرف کر دیا گیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ومن الحين ان تعرف ان هذا الاسناد غير حقيقي لان الاسناد الحقيقي هو اسناد الفعل الى فاعله الحقيقي، فالاسناد اذن هناك مجازي ويسمى بالمجاز العقلي لان المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والمجاز الموصل بل في الاسناد وهو يدرك بالعقل. ٹھیک ہے، ایک دم واضح ہے کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اب، ٹھیک ہے، حین مطلب آسانی کے ساتھ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ ان سب جگہ اسناد حقیقی نہیں ہیں، کیونکہ اسناد حقیقی یہ ہے کہ فعل کی اسناد اس کے حقیقی فاعل کی طرف کیا جائے. ٹھیک ہے، لہذا یہ اسناد فالاسناد، تو یہاں پہ جو اسناد ہے، ٹھیک ہے، مجازی ہے، اور اس طرح کے مجاز کو مجازی عقلی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ لأن المجاز لیس فی اللفظ، اس لیے کہ یہ جو مجاز ہوتا ہے وہ الفاظ میں نہیں ہوتا ہے. اس طرح کے مجاز کو مجاز عقلی کہتے ہیں، اس لیے کہ استعارہ اور مجاز مرسل کی طرح یہاں مجاز لفظ میں نہیں بلکہ اسناد میں ہے، جس کا ادراک عقل سے ہوتا ہے. وہو یدرک بالعقل، وہ عقل کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. تو یہ مصنف علیہ الرحمٰ نے کہا ہے، ہم اس کو سارے تفصیل کو وضاحت سے پیش کرتے ہیں. ابھی ایک کی تعریف جو ہے عقلی اور لغوی اور مرسل کی. اس سے پہلے ہو سکتا ہے اگر آپ نے جو حطیہ کا شعر نہیں سمجھا ہو تو ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیں چاہے تو، اس لیے کہ آپ سوچیں ہوں گے کہ ہم اس کو قاعدے کو سمجھیں یا عقلی مجاز عقلی کو سمجھیں یا اس کے شعر کو سمجھیں. بیسکلی اس نے جو حطیہ کو جس نے پڑھا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے. یہ حج میں بہت مشہور تھا، بہت زیادہ، اتنی بری حج کرتا تھا کہ لوگ اس کو ڈر ڈر کے نماز دیتے تھے. ٹھیک ہے، جہاں جاتے تھے لوگ بولتے بھائی لے لو خرچہ پانی اور ہماری حج مت کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا، تو آپ ضرور پڑھ لینا. یہاں پہ بیسکلی جو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس نے نہیں بولا ہے کہ آپ فضائل کے کام چھوڑ دو، آپ کھلاؤ پلاؤ نہیں، آپ کھلاتے پلاتے نہیں ہو، ایسے ہو. اس نے کہا کہ آپ بیٹھ کر کھاؤ پیو اور بوجھ بن جاؤ. تو اس نے ایک طریقے سے بہت بری طریقے سے حجب کی ہے، یعنی کسی کے فضائل کو رد نہیں کیا بلکہ اس کو الٹا ہی بوجھ بنا دیا ہے. صرف یہی بولتا کہ آپ ایسا نہیں کرنے والے تو چلنے والا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو خود ہی سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ کافی سمجھدار. اب ہم چلتے ہیں، تینوں کو ایک ساتھ پڑھنے والے ہیں.
اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں سب سے پہلے مجازی لغوی ہے. یہاں پہ دیکھیں مجازی لغوی هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إغادة المعنى الحقيقي. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية. مجازی لغوی ایسا لفظ ہے جو اپنے غیر موضوع لغو میں استعمال ہو کسی علاقے کی وجہ سے اور ایک ایسی قرینے کے ساتھ جو حقیقی معنی مراد لینے سے معنی ہو. پڑھ چکے ہیں، میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا. علاقہ جو ہوگا حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کبھی مشابہت کے علاوہ ہوگا اور کبھی لفظی اور کبھی حالی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. آگے چلتے ہیں فٹاک سے تاکہ اس کو وضاحت ہو جائے. اب دیکھیں یہاں پہ ہے مجاز مرسل. کلمۃ استعملت فی غیر معنی الاصلی، معنی اصلی میں استعمال نہ ہو کسی علاقے. دیکھیں لعلاقۃ غیر المشابہ، کس علاقے، وہاں پر کیا تھا، علاقہ مشابہت اور کبھی مشابہت کے علاوہ، اور جو حالیہ ہوگا کبھی لفظی اور کبھی حالی ہوگا. مطلب جو قرینہ ہوگا، دیکھو وقت قرینہ حالیہ اور لفظیہ، مطلب قرینہ جو ہوگا کبھی حالیہ ہوگا کبھی لفظیہ ہوگا. یہ لغوی کے درمیان ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو علاقہ ہوگا غیر المشابہ، مشابہت کا علاقہ نہیں ہوگا. جبکہ ہم نے مجاز لغوی میں دیکھا تھا کہ علاقہ کبھی مشابہت کا اور کبھی مشابہت کے علاوہ کا ہوگا. تو مجاز مرسل میں جو مشابہت ہوگا، جو علاقہ ہوگا وہ غیر مشابہت یعنی مشابہت کا علاقہ نہیں ہوگا مجاز مرسل میں. مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی الاصلی. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے، تھوڑی سی اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں من ارادۃ المعنی الحقیقی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تکون المشابہ، علاقہ جو ہوگا تکون المشابہ وقت تکون ہو گئی رہا. جبکہ ہم نے یہاں پر کیا دیکھا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ کو ہم دیکھ رہے ہیں من ارادۃ المعنی الاصلی، اور علاقہ غیر مشابہت کا ہوگا. ٹھیک ہے، من علاقات المجاز المرسل، تو جو علاقہ ہوگا مجاز مرسل کا وہ کیا ہوگا، سببیت، مسببیت، جزئیت، کلیت، اعتبار مکان، اعتبار ما یکون، محلیت، حالیت. آپ پڑھ چکے ہیں تو میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. تو مرسل اور لغوی میں یہی فرق ہے کہ لغوی کے اندر جو علاقہ مشابہت اور مشابہت کے علاوہ کا ہوتا ہے، جبکہ مرسل میں مشابہت کے علاوہ کا علاقہ ہوگا، مشابہت کا علاقہ نہیں ہوگا. اب ہم نے عقلی پڑھا تو عقلی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ فعل کی نسبت ہوتی ہے. مجاز عقلی میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی دیکھیں گے الفاظ کی ہیر فیر کو تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں سے چلیں. دیکھیں لغوی میں کیا ہے، هو اللفظ المستعمل. ٹھیک ہے، مجاز مرسل میں چلیں گے کلمۃ استعملت فی غیر معناها الاصلی. پھر ہم عقلی کے اندر چلیں گے تو اسناد الفعل. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ کا ہیر فیر اس کو دیکھ لینا، باقی ہم نے وہاں لغوی اور مرسل میں سمجھا دیا. او فی معناه الى غیر ما هو له لعلاقۃ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ الاسناد الحقیقی. تو یہاں پہ عقلی میں اسناد کی بات آئی ہوگی، معنی کی بات نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لغوی میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ معنی الحقیقی من ارادت المعنی الحقیقی، مطلب کہ حقیقی معنی مراد لینے سے معنی ہو. پھر ہم نے مرسل میں دیکھا کہ یہاں پہ کیا، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا، مع قرینۃ مانعۃ من ارادت المعنی الحقیقی، اور یہاں هو اللفظ المستعمل. ٹھیک ہے، اور علاقہ جو ہوگا مشابہت اور غیر مشابہت کا، اس میں فرق ہم نے دیکھا تھا. مرسل میں چلیں گے، یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا، مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی الاصلی، اور یہاں پہ لفظ کی جگہ الکلمۃ استعملت. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا، غیر المشابہ، علاقہ کیا ہوگا، غیر مشابہت کا. تو لفظ میں دیکھیں گے تو 1 2 3 فرق آپ کو مل جائے گا اس طریقے سے. اور جو علاقات ہیں مجاز مرسل کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم یہاں جب عقلی کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ نہ کلمہ ہوگا نہ لفظ ہوگا، بلکہ کیا وہ فعل ہوگا یا فعل کے معنی میں ہوگا. پھر آپ اس کو کچھ بھی کہیں، الفاظ کو مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ورنہ ہر فعل ہو چاہے اسم ہو تو لفظی ہوگا، لیکن اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، کہ کیا ہوگا، وہ فعل ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا کلمہ، پھر ہم نے دیکھا تھا لفظ، تو یہاں پہ کیا، فعل ہوگا، یعنی لفظ ہوگا ہمارے، ٹھیک ہے، لغوی کے درمیان، مرسل میں کلمہ ہوگا، اور مجاز عقلی میں فعل کی اسناد ہوگی. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ الاسناد الحقیقی، اس کو سمجھے. مع پہلے میں کیا ہوگا، میں اسی چیز پہ فوکس کر دیتا ہوں. دیکھو ذرا پھر سے سمجھنے کی کوشش کرو، میں خود آپ سمجھ جاؤ گی اس کو. مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی الحقیقی، سیم عبارت. ٹھیک ہے، ایک دم ہو بہو کاپی. آگے چلیں گے مجازی المرسل کے اندر، سیم عبارت، مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی الاصلی. ٹھیک ہے، اصلی بدلا ہے، وہاں پہ حقیقی تھا، سیم عبارت. پھر آگے چلیں گے، سیم عبارت، مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ الاسناد الحقیقی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، لغوی مرسل اور مجاز عقلی کے درمیان کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، اور اس جو اسناد مجازی ہوگا، کبھی سبب فعل، کبھی زمانہ، کبھی مکان، کبھی مصدر ہوگا، اور مبنی للفاعل للمفعول اور مبنی للمفعول للفاعل ہوگا. تو ہم اس کو پڑھا چکے ہیں، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں.
تو ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنی تیاری پہ فوکس کریں، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، گروپ وغیرہ وہاں پہ آ جائیں۔ میں ڈیلی لائیو کیوز کرواتا ہوں 2 سیشن میں بانٹ کے، تو جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔